شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں کنی خان اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے معافی۔ میری دعا ہے کہ میرے دل کی بات میرے ویورز کے دلوں کو چھو جائے۔ ویورز، یہ معافی بہت اعلیٰ چیز ہے، ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہے، معاشرے میں گداز پیدا کرتی ہے اور ہمیں اچھا انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ بعض لوگ معافی مانگنے میں بڑی حد تک محسوس کرتے ہیں اور بعض لوگ معافی دینے میں بڑی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سے قریبی لوگ یا ہمارا نفس ہمیں ملامت کرتا ہے کہ معافی نہیں مانگنی یا اس کو معافی نہیں دینی۔ جن معاشروں میں معافی مانگنا یا معافی دینا کم ہو جاتا ہے وہ معاشرے بنجر ہو جاتے ہیں، وہ زمینیں محبت اور پیار کی فصلیں نہیں دیتی۔ ہم بشر ہیں، جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح انسانوں سے معافی مانگنے میں بھی دیر نہ کریں اور جس سے معافی مانگی جائے وہ بھی معافی دینے میں دیر نہ کریں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی اتنا بڑا معاملہ ہو کہ انسان کو معاف نہ کر پائے۔ معافی بڑی خوبصورت چیز ہے، یہ جینے کی راہیں پیدا کرتی ہے، یہ ڈپریشن سے نجات دلاتی ہے۔ کسی نے میری بے عزتی کر دی تو میں تکلیف میں چلا گیا، وہ مجھ سے معافی مانگنے آیا تو مجھے اور زیادہ تکلیف ہوئی، اور جب وہ معافی مانگنے آتا ہے تو آگے سے ہم کہتے ہیں کہ تم نے میری بے عزتی کی تھی، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ تو میری تکلیف بھی اپنی جگہ رہتی ہے اور اس شخص کو بھی ہم باغی کر دیتے ہیں جو معافی مانگنے آیا ہے۔ تو ویورز، معاف کرنا اور معافی مانگنا یہ دونوں بڑے عظیم فعل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوڑا پھینکنے والی کے ساتھ کیا کیا، پتھر مارنے والوں کے ساتھ کیا کیا، برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کو معاف کر دیا۔ بعض دفعہ اگر میں یہ کسی کو بولوں کہ آپ انہیں معاف کر دیں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ اس نے کوئی مجھ سے معافی مانگی ہے۔ تو ویورز، لازمی نہیں کہ کوئی آپ سے معافی مانگنے آئے، آپ اپنے دل میں کہہ دیں کہ میں نے اس کو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ انا پرست ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں لیکن معافی نہیں مانگتے، تو آپ خود سے ان کو دل سے معاف کر دیا کریں۔ اسی طرح جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر معافی مانگے لوگوں کو معاف کر دیا۔ ہم کیوں شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم معاف کریں گے تو ہماری عزت میں کمی آ جائے گی؟ نہیں ہوتا۔ ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص نے مجھے اتنا برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا تم اس کو معاف کر دو۔ دوسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل کی کیفیت کو جان سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخی بات کہی۔ آقا کی تو ساری باتیں ہی تاریخی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دل سے معاف کر دو، اور اگر تمہیں لگے کہ اس دنیا میں تمہاری عزت میں اسے معاف کرنے سے کوئی کمی آئی ہے تو روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لینا۔ ویورز، وہ معافی جس کا اجر ہمیں ہمارے اللہ نے دینا ہے، تو اس معافی کو پاس رکھ کر کیا کرنا ہے؟ آپ یقین کریں کہ کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ جس میں معافی نہ دی جا سکے۔ ساس بہو کو معاف نہیں کر رہی، شوہر بیوی کو معاف نہیں کر رہا، بیوی شوہر کو معافی نہیں دے رہی، مالک نوکر کو معاف نہیں کر رہا، نوکر مالک کو معاف نہیں کر رہا، سیاستدان عوام کو معاف نہیں کر رہے، عوام سیاستدان کو معاف نہیں کر رہی، بہن بھائی کو معاف نہیں کر رہا۔ معافی انسانوں کو جوڑ دیتی ہے، ہم حقیقی خوشی سے آشنا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا نفس اور ہمارے ارد گرد کے کچھ سمجھدار لوگ ہمیں وہاں تک نہیں جانے دیتے۔ تیرے خاوند نے بڑا ظلم کیا تم پر، تم نے اس کو معافی نہیں دینی۔ تیری ساس نے تیرے اوپر بہت ظلم کیے، اس کو کبھی معاف نہ کرنا۔ آپ کی بہو خود کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتی ہے، آپ کے پاس نہیں بیٹھتی، کو معاف نہ کرنا۔ اس طرح کے فکرے اکثر آپ کے کانوں میں بھی پڑتے ہوں گے۔ معاف کرنا سیکھیں، معاف کر دینا افضل ہے۔
معافی دینے والا افضل ہے۔ اپنے رب کی خاطر لوگوں کو معاف کر دیا کرے۔ معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے، پیار و محبت کو قائم رکھنے کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو معاف کرنے میں ذرا دیر نہیں کرتے تھے، تو مجھے یہ ضرور کرنا ہے۔ میں نے معافی مانگنی ہے اور معافی دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے روز محشر یہ فخر بخشیں کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں کہ یہ میرا امتی ہے، اسے معاف کر دو۔ معافی مانگیے، معافی دیجیے کہ یہ میرے اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ میری ویڈیو کے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے جہاں رہیں خوش رہیں، رب رکھا۔